السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل کے سلسلہ میں آج جس چیز پر گفتگو کرنا ہے، زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت کے متعلق تحقیق یا اس کی حقیقت۔ جو پچھلے درس میں ہم نے احادیث آپ احباب کے سامنے ذکر کی تھیں، جن سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، اس کے برعکس زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت جو سنن ابی داؤد صفحہ 756 پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی ضعیف اور زیاد بن زید مجہول ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے شرح مسلم میں لکھا ہے متفق علی ضعفہ، یعنی اس روایت کے مرفوع موقوف دونوں صورتوں میں ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ اور علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی رحم اللہ تعالیٰ نے حاشیہ ہدایہ جلد 1/102 میں، اور شیخ ابن الحمام حنفی رحم اللہ تعالیٰ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس سے اتفاق کیا ہے۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی رحم اللہ تعالیٰ البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 1/320 میں فرماتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ متعین کرنے والی کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے، یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ سوائے ابن خزیمہ کی روایت کے جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کی۔ اور یہی بات علامہ ابن الحاج نے شرح منیت المصلی میں ارشاد فرمائی ہے، فتح الغفور۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہی ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔